سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام مشغولی سے نکال کر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ کہ تم سب کے سب فقیر ہو۔ هُوَ اللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان فقیر ہے، ہر اعتبار سے فقیر ہے اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہر قدم پر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنانا ہے۔ چلنے میں، پھرنے میں، قدم کے اٹھانے میں، کوئی بھی کام کرنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی نعمت دی ہے، تندرستی کی نعمت دی ہے، چلنے پھرنے کی نعمت دی ہے۔ یہ اللہ کی کم بری دولت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت انسانوں کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایسی ایسی نعمت انسان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارش کی طرح برس رہی ہے 24 گھنٹے کہ ایک بھی نعمت کی اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک گھونٹ پانی کا اگر اللہ تعالیٰ سوال کر لے تو اس پانی کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل فرما دے وہی انسان کامیاب ہے۔ اس لیے ہر ہمیشہ اللہ سے اپنا فضل مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہوا، کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت سے نوازا ہے، اور اس کلمہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس ایمان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ ایسی کامیابی کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ خود دعوت دے رہے ہیں، دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسی جنت کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم سب دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، تھوڑی دن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، امتحان کے طور پر، کامیابی کے لیے نہیں۔
یہ دنیا کی تمام چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دنیا کی تمام چیز انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اس 50 60 سال 100 سال کی زندگی کی عبادت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کامیابی والی زندگی، جو جنت کی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جنت کس کو ملے گا میرے محترم دوستو؟ وہ ایمان والے کو ملے گا۔ غیروں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اسے دنیا ہی میں جنت دے دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پڑ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو اپنے نافرمان بندوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا غیروں کو بے حساب دیا ہے، اور پھر ایمان نہ لانے کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا ہے۔ اور ایمان والے سے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اصل میں ایمان ہے کیا چیز؟ کہ ایمان کو سیکھنا، ایمان کو بنانا، ایمان کو سیکھنے کی چیز ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، میرے محترم دوستو، ہم ایمان میں پکے ٹھکے ہو گئے۔ حالانکہ ایمان کو تو سیکھنے کی چیز ہے۔ وہ ایمان جو اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ ایمان جو ہمیں اللہ کی طرف چلا دے، وہ ایمان جو ہمیں اللہ سے ملا دے، وہ ایمان اللہ کے احکام پر پورے چلا دے، وہ ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام نے ایمان کو سیکھا۔ قیامت تک کے لیے صحابہ کرام نمونہ ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر اعمال سے، ہر لحاظ سے صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف جگہ بجگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی۔ اور صحابہ کرام کو خیر القرون قرنی کا لقب دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ کہ زمانے کے سب سے بہترین لوگ یہ ہیں کہ دین کے اصل بنیاد ہیں، دین کو سینچنے والے، دین کو پھیلانے والے، ایمان کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں اس ایمان کا کہ ایمان ایسا لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنے ایمان کو دکھایا ہے اور ایمان کو سینچا ہے کہ چوتھے پارے کی ایک آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آیت اتری ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کامل درجے ایمان کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل درجے ایمان کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ اور میری پیاری چیز، میرا پیارا چیز جو ہے وہ بیرہا باغ ہے۔ ایک باغ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے۔ اس میں ایک پانی کا چشمہ تھا، اس پانی کے چشمے سے پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یہ سب سے پیارا بیرہا باغ ہے، میں اس کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں، اللہ کے لیے دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے۔ آپ اسے جہاں چاہیں خرچ فرما دیں، آپ اسے جہاں چاہیں خرچ فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غریبوں پر خرچ کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کہ جو بھی آیت اترتی تھی اس آیت کے مطابق اپنے اعمال کو کرتے تھے اور اللہ کے رضا کے مقابلے میں ساری چیز کو قربان کر دیتے تھے کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں۔ اس لیے ایمان کی علامت بتائی گئی، ایمان کی پہچان بتائی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے ہوتی ہے۔
ایمان کی ایک پہچان بتائی گئی، ایمان کی علامت بتائی گئی کہ ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے ہوتی ہے۔ اب ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھیں کہ ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم تصور کریں میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے ایمان کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ایمان کس سطح کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے آپ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی کامل درجہ ایمان کو نہیں پہنچے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کامل درجے ایمان کو پہنچے۔ کب ہوا کہ اپنی جان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کی صفت۔ میرے محترم دوستو، ہر چیز کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس نمونہ کو سامنے رکھ کر کے انسان دنیا کا کوئی کام کرتا ہے، اور اس امت کے لیے نمونہ صحابہ کرام کو بنایا ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی۔ میرے محترم دوستو، آج ہم نے ایمان کو سیکھنا چھوڑ دیا، ایمان کا تذکرہ چھوڑ دیا، ایمان کی حقیقت ہماری زندگی سے نکل چکی۔ آج اعمال کی عظمت ہمارے دل سے نکل چکی۔ آج میرے محترم دوستو، اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ نماز جیسی مقدس چیز جو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ کریں گے۔ اگر نماز کامیاب ہوگی تو ہر عمل کامیاب ہوگا، نماز خراب ہوگی ہر عمل خراب ہوگا۔ ہم نماز پر کتنے جمے ہوئے ہیں، نماز کو کتنے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نماز کو کتنی مضبوطی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ 80% آدمی آج نماز کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ 20% نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ آئیں گے عشاء میں تو فجر میں غائب۔ حالانکہ مرنے کے بعد سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ نماز درست ہوئی گی تو ہر عمل درست ہوگا، نماز خراب ہوئی تو ہر عمل خراب ہوتا چلا جائے گا۔ آج دنیا کے کام کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کے نزدیک نماز کی کتنی عظمت تھی، نماز کی کتنی اہمیت تھی۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں باغ کے اندر، باغ بہت ہرا بھرا ہے، پھول رہا ہے، تو دل میں خوشی آئی کہ باغ کی طرف دھیان چلا گیا، نماز میں متوجہ ہو گئے، نماز میں باغ کی طرف دھیان چلا گیا، تو یہ بھول گیا کہ کتنی رکعت ہوئی۔ اس بھولنے کی وجہ سے سجدہ سہو ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر میں یہ بات کا خیال آیا جس کی وجہ سے سجدہ سہو ہو گیا، اب یہ بات کو رکھنا ہی نہیں ہے، ایسے آپ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ جو چیز نماز کے لیے رکاوٹ بن جائے، اللہ کے لیے رکاوٹ بن جائے، وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آج میرے محترم دوستو، ہم وہ چیز اختیار کر رہے ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ جو چیز اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے رکاوٹ بن جائے، وہ چیز کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی، وہ چیز میں کبھی بھی خیر وجود میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ کیا ہے اپنے حکم کو پورا کرنے میں، میرے محترم دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں جو بھیجا ہے اسی امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ ان چیزوں میں رہ کر کے انسان اللہ کی طرف کتنا چل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ ہمارے مال کی ضرورت ہے، نہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، نہ ہمارے اعمال کی ضرورت ہے، نہ ہمارے نماز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا بات پیدا ہو رہی ہے، کہ دل میں کتنا خلوص ہے، اللہ کے لیے اپنے جان مال کو کتنا لگا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے۔ میرے محترم دوستو، حضرت بلال رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت میں اپنے آگے بلال رضی اللہ کے جوتے کے گھسیٹنے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ صبح کو بلال رضی اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بلال، وہ تیرا خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں نے تیرے جوتے کے گھسیٹنے کی آواز سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ کوئی خصوصی عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے کہ دن اور رات میں جس وقت بھی میری وضو ٹوٹتی ہے، میں جتنی مقدر ہو تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہ تحیۃ الوضو کی نماز 2 رکعت جتنی مقدر ہو پڑھ لیتا ہوں۔ ان اعمال کے بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بلال رضی اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ کہ نماز کتنا بڑا درجہ ہے میرے محترم دوستو، کتنی اہمیت ہوگی نماز کی۔ آج ہمارے اندر فرائض کی اہمیت نہیں ہے، فرائض چھوٹ رہے ہیں، صبح پڑھ رہے ہیں تو شام کو چھوٹ رہی ہے، شام کو پڑھ رہے ہیں تو صبح کو چھوٹ رہی ہے۔ ایسے نہیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فیصلے کیے اور آخرت کے بھی فیصلے کیے اور نمونہ بنا دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، صحابہ کرام ہر اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے نمونہ ہے۔ ہم صحابہ کرام کو نمونہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، صحابہ کرام جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی سکھایا، دین کی محنت بھی سکھائی، ایمان بھی سکھایا اور ایمان کی محنت بھی سکھائی اور دین کی ذمہ داری بھی سمجھائی۔ تو صحابہ کرام نے دین کی ذمہ داری کو ایسی سمجھی کہ میرے محترم دوستو، ہر صحابہ کرام کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی مقصد تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو۔ کہ دن میں جنگ کے میدان میں، جہاد میں اور رات میں ہیں تو نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ کہ جس طرح سے بھی ہو صحابہ کرام نے دین کو پھیلانے کی کوشش کی ہے اور دین کو بڑھایا ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، ہر طرح کی تکلیف اٹھایا ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دین کو بلند کیا، کلمہ کو بلند کیا۔ آج جو میرے محترم دوستوں محنتیں ہو رہی ہیں، وہ اپنی زندگی میں دین کو باقی رکھنے کے لیے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں دین باقی رہ جائے، ہمارے معاشرے میں زندگی میں دین باقی رہ جائے۔ آج میرے محترم دوستو، دین ہماری زندگی سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا تو مقدر میں طے شدہ چیز ہے، وہ مل کر کے رہے گا، جو نہیں ہے وہ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے نہیں دے سکتی ہے، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے نہیں دے سکتی ہے۔ ہم دنیا کو چاہے جتنا بھی جمع کر لیں اپنے اولاد کے لیے، اپنے آنے والے نسل کے لیے، اگر اس کے مقدر میں نہیں ہوگا تو آپ کے جمع کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے جمع کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ اتنے بڑے صحابی ہیں میرے محترم دوستوں، آپ کا انصاف اتنا مشہور ہے اور آپ کے وقت میں ایسے ماحول بنے تھے کہ کئی 100 کلومیٹر تک کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ ایسی حکومت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کی تھی۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں انصاف کی وجہ سے، لیکن جب دنیا سے جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بٹھا دو۔ پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، تمہارا جو حق تھا ہم نے ضائع نہیں کیا، جو دوسروں کا حق تھا وہ تمہیں دیا نہیں۔ اگر میں دوسروں کے حق کو لے کر تمہیں دے دیتا، اس کے بدلے مجھے جہنم میں جلنا پڑتا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں جہنم میں جلوں، اس لیے تم اگر نیک ہو، صالحین ہو تو پھر اللہ ہی تمہارا متولی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک وکار کا اللہ ہی متولی ہے۔ جو نیک ہوگا اللہ خود اس کا متولی ہوگا۔
تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں چھوڑے، 13 بیٹے، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزوں سے نوازا کہ 13 بیٹے اور 13 بیٹے وقت کے گورنر بنے، اور ایک ایک بار میں 1,000 اونٹ صدقہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، اور اس کے بعد کے آنے والے بادشاہ کہ دنیا کے مال کو جمع کیا، لیکن آنے والے لوگوں نے دیکھا اس کے آنے والا نسل مسجد کے سیڑھی پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا ہے، کہ دنیا پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، نیکی پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ جان مال جو دیا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو ہم امانت سمجھے۔ آج جو ہم سب کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جان میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ مومن کی جان کو مال کو ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ مومن کی جان کو مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ جان ہمارا نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ تو نمونہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو پیش کیا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے دین کی بقا کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے کس طرح سے دین کو پھیلایا ہے اور کس طرح سے قربانی دی ہے۔ اس امت کا شعار ہے میرے محترم دوستو کہ اللہ کے دین کو پھیلانا اور اللہ کے دین کو اپنے مقصد حیات بنانا، کہ تاکہ پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ کہ جب تک یہ امت اللہ کے دین کے لیے گھر کو چھوڑتی رہی، اسلام کی تحفظ میں لگی ہوئی تھی، اسلام کی حفاظت میں لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والا تھا۔ جب یہ مسلمان گھر کی حفاظت کرنے میں لگ گیا، کاروبار کی حفاظت میں لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل گیا، اللہ کی حفاظت سے یہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ہٹا لیا۔ آج پوری دنیا پریشان ہے میرے محترم دوستو، پوری دنیا مال جمع کر کے بھی پریشان ہے، زندگی میں چین سکون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے باطل، پوری دنیا کے یہود و نصارہ کہ ایک دوسرے کو اس طرح سے دعوت دیں گے، ایک دوسرے کو اس طرح سے دعوت دیں گے جس طرح سے تم لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانا کھانے کے لیے بلاتے ہو کہ آؤ کھانا کھا لو، آؤ کھانا کھا لو۔ پوری دنیا کے یہود و نصارہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی دعوت دیں گے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ختم کیا جائے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہی حالات ہو رہے ہیں، پوری دنیا ایک دوسرے کو دعوت دے رہی ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تعداد بہت ہوگی، لیکن 2 چیزیں ہوگی اس کے اندر۔ کیا ہوگی؟ ایک تو دنیا کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، دنیا کی محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہوگی کہ موت کا خوف ہوگا، موت کا خوف ہوگا۔ میرے محترم دوستو، جب تک ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نہیں نکلے گی، موت کا خوف نہیں نکلے گا، تب تک میرے محترم دوستو اللہ تعالی ہمیں بلند نہیں کریں گے۔ یہی مشن تھا صحابہ کرام کا کہ ہر صحابہ کرام جان دینے کی تمنا رکھتے تھے اللہ کے راستے میں، کہ اللہ کے راستے ہم جا کر کے شہید ہو جائیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ مان لگانا یہ اپنے آپ کو فخر سمجھتے تھے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم بھی اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے زیادہ سے زیادہ جان مال لگانے کی کوشش کریں۔ امت جب تک اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں نہیں لگائے گی، میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ اس کو بلند نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں کہ ہم سب اپنے جان کو بھی، مال کو بھی، وقت کو بھی اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سنہرا موقع دیا ہے، آپ کے ہاں دن بندی میں اجتماع ہے، اور یہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے دین کی پھیلانے کے لیے، اپنی زندگی میں دین کو باقی رکھنے کے لیے۔ یہ 4 مہینہ چلا کی جو آوازیں لگ رہی ہیں، کیوں لگ رہی ہے میرے محترم دوستو؟ دنیا کی محبت جو ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، یہ محبت نکلے۔ یہ جان مال کی محبت جو ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، یہ محبت ہمارے اندر سے نکلے۔ دنیا کا نشہ، دنیا کا دھوکہ 2 ہی وقت میں ٹوٹے گا، جب انسان اللہ کے راستے میں نکلے گا دنیا کا نشہ ٹوٹے گا، دنیا کا دھوکہ ٹوٹے گا۔ جب ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دنیا کا نشہ، دنیا کا دھوکہ ٹوٹے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں گھر میں بیٹھنے میں
ہماری بلندی نہیں ہے گھر کو پکڑنے میں، ہماری بلندی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے راستے کے خروج میں ہماری بلندی ہے۔ جب تک کہ مسلمان خروج پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی پر رکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، اپنے جان کو مال کو زیادہ سے زیادہ لگانا ہے، چاہے وہ تعلیم کے ذریعے سے ہو، چاہے علماء کرام کی خدمت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے لائن سے ہو، جس طرح سے بھی ہو دعوت کے کام کو، اسلام کو پھیلانے میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ لگائیں گے انشاءاللہ؟ تعلیم کو پھیلانے میں آج میرے محترم دوستو پوری دنیا کی قوم زیادہ سے زیادہ پیسہ تعلیم کو، علم کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اور مسلمان سب سے کم پیسہ، روپیہ پیسہ تعلیم کو لگانے میں لگا ہوا ہے کہ جتنا کم سے کم خرچ ہو سکے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اگر دین کے تعلیم پر ہم لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ 1 کا 70 دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا اگر دین کے کام میں لگ گیا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم دین کے کام میں لگانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب نیت کریں کہ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے دین کی سیکھنے کے لیے، تاکہ ہماری بھی زندگی میں دین آئے اور ہمارے گھر والوں کی بھی زندگی میں دین آئے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہم سب مشورہ کریں، نیت کریں، گھر میں جا کر کے ہر عمومی خصوصی طور پر دعوت چلائیں کہ دن بندی اجتماع سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی جماعتیں نکل رہی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں اور دوسروں کو بھی آمادہ کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔